السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جو باتیں آج کہی جائیں ان کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ ویلفیئر اینڈ وزڈم فار پاکستان۔ دنیا کا ہر شخص اپنی کنٹری سے محبت رکھتا ہے، اپنے ملک سے محبت رکھتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کے قربانی دی جائے اپنے ملک کے لیے۔ اگر اس کو اپنی ذات کو کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے، کوئی قربانی دینی بھی پڑتی ہے، تو وہ شخص اپنی کنٹری کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ USA کا ہو، چاہے وہ یورپین ہو، چاہے وہ ایشین ہو، وہ شخص، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے بڑھ کے اس کا ملک اوپر جائے۔ اور یہی چیز ہمارے بھی ہے، ہمارے پاکستان کے لوگ بھی ہیں، جو انڈین لوگ بھی ہیں، جو بنگلہ دیشی لوگ بھی ہیں، جو چینی لوگ بھی ہیں، جو عرب کے کنٹری والے لوگ بھی ہیں۔ ہر شخص اپنے ملک سے اور ملک کے اندر بسنے والے تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آج تنی فاریکس کی جتنی ٹیم ہے وہ آپ لوگوں کو فاریکس میں یا آن لائن فیلڈ کے اندر جتنا بھی گائیڈ کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے لوگ، ہمارے وہ لوگ جو اردو سمجھتے ہیں، اردو جانتے ہیں، وہ لوگ اپنا مقابلہ کر سکیں، اپنے حالات کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے آن لائن فیلڈ کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ ہمارے آج تک جتنے بھی سروسز رہی ہیں فری ہیں، اور یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج تک آپ کو دنیا میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی غیر مذہب، غیر مسلم بندہ ایسا نہیں ملے گا جس بندے کا ایک پیسہ بھی ہماری وجہ سے ضائع ہوا ہے، بلکہ آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جو لوگ نقصان کے اندر تھے، جن لوگوں کو کسی چیز کا نہیں پتہ تھا، ان لوگوں کو ایجوکیشن بھی ملی ہے، اور وہ لوگ اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور وہ اپنے حالات کو بہتر سے بہتر تر کر چکے ہیں۔ تو ہمارا شروع سے یہی مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ اوپر آ جائیں، اور اس کے لیے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، جتنے بھی آج تقریباً 705 نمبر ٹیٹوریل ہے، تو جتنے بھی ٹیٹوریل دیے گئے ہیں وہ صرف اس مقصد کے لیے دیے گئے ہیں کہ ہمارے لوگوں، ہمارے ملک کے اندر سے غربت ختم ہو جا سکے، ہمارے ایشیا کے اندر سے غربت ختم ہو سکے، اور بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی چارجز کے تنی فاریکس کی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اور اس قربانی کے لیے اکثر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے انٹرنیشنل، وہ تعریف کریں گے کہ پاکستانی لوگ ایسے لوگ ہیں جو لوگ فری میں اپنے ہی لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اس کام کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ ٹیٹوریل کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، آج صرف اتنا ہے، ایز اے ملک، ایز اے کنٹری کی جب بات کی جائے تو جتنا حق نواز شریف، عمران خان، آصف زرداری کا ہے، اس سے زیادہ ہمارا حق ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی شہری۔ ہمارا حق، ہم زیادہ وفادار ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ شاید ان کی اولادیں تو کسی اور کنٹری کے اندر جا کر رہ سکیں، لیکن ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، ہماری اولادوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ تو یہ اگر کوئی بندہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو پاکستان کی افواج ہیں ان کی تعداد 10 لاکھ 15 لاکھ ہے، وہ بندہ بھولا ہے، جاہل ہے، جھلا ہے، وہ بندہ ناسمجھ ہے۔ پاکستان کی فوج کی تعداد 22 کروڑ ہے، ہر شخص پاکستان کا محافظ ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جیسے ایک ہمارا آرمی کا چیف، آرمی کا سپاہی پاکستان کا محافظ ہے اپنے فیلڈ کے اندر، ویسے ہی ہم لوگ بھی اپنی فیلڈ کے اندر، ہر شخص، ہر مزدور بھی اپنی فیلڈ کے اندر پاکستان کا محافظ ہے، اور یہ حفاظت کرنی بھی چاہیے۔ وہ لوگ جو اوپر لیول کے ہیں، جو پاکستان کے کچھ لوگ دفاع کر رہے ہیں، پاکستان ایز اے سیاسی طور پر بھی وہ بھی پاکستان کے فوجی ہیں، پاکستان کے محافظ ہیں، میں بھی پاکستان کا محافظ ہوں، آپ بھی پاکستان کے محافظ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے وہ محافظ ہیں اتنی ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کا سوچیں۔ جتنا وہ سوچتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے، میں پھر بڑے اطمینان سے اور بڑے تسلی سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کی تعداد
15 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہر شخص پاکستان کا فوجی ہے، پاکستان کا ہر سیاسی پاکستان کا فوجی ہے، پاکستان کا ہر بندہ پاکستان کا محافظ ہے۔ اور اگر صرف بات فوج کی ہوگی یا صرف بات سیاست کی ہوگی تو آئی تھنک پاکستان کے لیے زوال ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی کرنسی کی صورتحال ہے تو یہ شروع سے ہی ڈاماڈول ہے۔ ہمارے جو سیاسی لیول ہے اس کے اندر بدقسمتی سے ہمیں کچھ ایسے لوگ کم ہی ملے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ملے، جن لوگوں نے اس طریقے سے کام کیا جس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ اور پاکستان ہر شخص نے جہاں بھی ہے، اسپیشلی طور پر سیاست کے میدان میں، اس کی کوشش اس بات کی رہی ہے کہ میں آ جاؤں، میں دوسرے سے بہتر چلا سکتا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے خیال میں یہ قول ہے کہ وہ شخص نااہل ہے جو شخص کہتا ہے کہ میں اہل ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہی باتیں تھیں، ایک صحابی کہتا ہے کہ آپ جائیں، دوسرا کہتا ہے آپ جائیں، لیکن یہاں کہتا ہے میں کہتا ہوں میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، میں ایسا کر دوں گا۔ تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے، اس سسٹم میں ہمیں اس طریقے سے ہیلپ نہیں ملی جس طریقے سے ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ کافی بہتری ہوئی ہے، ان لوگوں نے بھی بہت سا کام کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو شاید میں کہتا ہوں کہ یہ ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ابھی پاکستان میں جو ڈالر کا ریٹ ہے، وہ ڈالر کا ریٹ آج 153-154 روپے پہ پہنچ چکا ہے، 153.36، 153 سے 154 روپیز کا پہنچ چکا ہے۔ اور ایشیا کے جو سب سے زیادہ بری معیشت ہیں ان میں سے پاکستان ایک ہے۔ میں پہلے نمبر پہ نہیں کہہ رہا، لیکن معاشی طور پر پاکستان بہت ڈاؤن جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی روپے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس ٹائم پہ ہمیں حفاظت کرنی ہوگی۔ تو آج تک ہم نے جو کچھ آپ کو بولا ہے، آپ کو بتایا ہے، آپ نے عمل بھی کیا ہے، اور مجھے علم ہے کہ آپ لوگ پرافٹ کے اندر بھی ہیں۔ تو ہمیں اپنے اوپر ایک ریویو کرنا پڑے گا۔ میں اپنی ذات سے بات شروع کروں گا۔ آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے ہمارے چینل پہ وہ صرف ایجوکیشن کے پرپس کے لیے دیا گیا ہے اور فری دیا گیا ہے۔ آج تک کسی بندے سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس بندے سے ہم نے کہا کہ آپ پیسے دیں، یا کسی بھی بندے سے ہم نے آج تک یہ نہیں کہا آپ یہ کام کر لیں، یہ اس بروکر میں انویسٹ کر لیں، یہ فاریکس کا کام کریں، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو گائیڈ کیا گیا ہے فری میں۔ کبھی بھی کسی بھی شخص کو یہ بات نہیں کہی گئی آپ یہ کام کریں، اس میں پروفٹ ہے، کسی بندے کا ایک پیسے کا لاس بھی نہیں کیا گیا۔ آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے ملیں گے، سینکڑوں ٹیٹوریلز میں ایسی یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ شروع سے کریں، پرافٹ میں جائیں، لاس کا کبھی بھی کسی سے ذکر نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہماری جو ذمہ داری ہیں پاکستان میں 8-10 چیزوں پہ بات کروں گا اور اس کے بعد اپنا ٹیٹوریل کو کلوز کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم لوگوں کے پاس کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم لوگ نے ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ انویسٹمنٹ باہر نہیں بھیجنی۔ اپنا کام جو ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس ڈاؤن ہے، میں جانتا ہوں بزنس ڈاؤن کو تو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں بزنس تقریباً ختم ہو چکا ہے، انتہائی مندہ ہے دوسرے الفاظ میں۔ لیکن شاید ہم ادھر سے پیسہ باہر شفٹ کریں گے، لیگل طور پر بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ لیگل نہیں کر سکتے۔ تو اس ترتیب سے آپ کو قانونی طور پہ میں بات نہیں کر رہا، میں ایز اے پاکستانی سٹیزن بات کر رہا ہوں، ایز اے پاکستانی محافظ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے پاکستان سے باہر بزنس کے لیے پیسہ باہر لے کر نہیں جانا۔ آپ اگر پاکستان سے باہر پیمنٹ بھیجتے ہیں، چاہے وہ آن لائن بھیجتے ہیں، چاہے وہ آپ لیگل بھیجتے ہیں، چاہے وہ انلیگل بھیجتے ہیں، چاہے جس طریقے سے مرضی بھیجتے ہیں، لیکن یہ کام آپ نے باہر کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کے اندر سے آپ نے پیسہ باہر نہیں بھیجنا۔ یہ آپ کو ذاتی طور پر تو پرافٹ مل جائے گا، لیکن آئی تھنک یہ پاکستان کا اس ٹائم پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ اس ٹائم پہ ویسے تو بچے سارے جو ہوتے ہیں وہ بچے ان کی کیئر کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے، لیکن جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ اس کی حفاظت ڈبل ٹرپل کی جاتی ہے۔ تو آج ہمیں جو ہماری کرنسیز ہے، ہماری معیشت ہے، اس کو اگر ہم ایز اے اپنا ایک چلڈرن کے طور پر لے لیں اور
ویسے یہ چلڈرن ہے اور ان دنوں میں یہ انتہائی بیمار چلڈرن ہے, بیمار بچہ ہے, اور اس بچے کو جب تک ہم اس کی حفاظت کیئر نہیں کریں گے آئی تھنک کام نہیں ہوگا. تو آپ اپنی ذات سے بڑھ کر پاکستان کا سوچنا ہے, اپنی انویسٹمنٹ کو. شاید پاکستان میں مندہ ہے, پاکستان سے باہر پیسہ لے کر جائیں گے, لیگل بھی جائیں گے, شاید قانونی طور پر تو نہیں, لیکن ایز اے اخلاقی طور پر آئی تھنک میں آپ سے مشورہ کروں گا, بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے پیسہ باہر نہیں لے کر جانا, اپنے بزنس کو باہر نہیں لے کر جانا. آج ہیں حالات ہیں, کل اللہ بہتر کرے گا, پاکستان کے حالات بھی اور بہتر ہو جائیں گے. تو کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے پیسہ پاکستان سے باہر لے کر نہیں جانا. دوسری چیز کہ پاکستان کے باہر آپ کے پاس جتنا بھی بلیک کا پیسہ ہے, شاید قانون مجھے اجازت نہ دے یہ بات سر عام بولنے کی, میں جانتا ہوں, لیکن آپ لوگوں جیسے بھی کمایا ہوا ہے وہ سارا پیسہ پاکستان لے. دو کام, پہلا پاکستان سے پیسہ باہر نہیں لے جانا, اور دوسرا جیسا بھی کمایا ہوا ہے, ایک نمبر طریقے سے, دو نمبر طریقے سے, لیگل طریقے سے, انلیگل طریقے سے, وہ پیسہ سارا پاکستان لے آئیں. اور تیسرے کام یہ کرنا ہے کہ ابھی ایم ایس ٹی اسکیم ہے, اس میں 4% آپ دے کر آپ اس پیسے کو لیگل کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ کے اندر آپس کے اندر اختلافات تو روزانہ ہی رہتے ہیں, ایک کام سیدھا بھی کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے غلط کر رہے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ آئی تھنک بہت اچھا موقع ہے 30 جون تک, اور ہمارے پاس باہر جتنا بھی بلیک منی پڑی ہوئی ہے, چھپی ہوئی منی پڑی ہوئی ہے, اس پیسے کو پاکستان میں لے کر آئیں, 4% ٹیکس دیں. آئی تھنک باہر آؤٹ آف کنٹری کا 2% ہے, لیکن چلیں پاکستان کے اندر جتنا بھی پڑا ہوا ہے آپ لوگوں کا, یا باہر پڑا ہوا ہے, باہر کا میں زیادہ کہوں گا, اور پاکستان کے اندر بھی جتنا آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ آپ وائٹ منی کروا لیں. ایم ایس ٹی اسکیم میں 4% ٹیکس بنتا ہے, دے دیں, کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا. تو یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں. آپ کا جتنا بھی پیسہ ہے اس کو وائٹ کرا لیں, اور بہت مزے کی چیز ہے, آپ کو اگر اس اسکیم کے تحت آپ پیسہ وائٹ منی میں کراتے ہیں, آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لایا ہے, جہاں سے مرضی لے آئیں, آپ نے جو مرضی کیا ہے, آؤٹ آف کنٹری سے پیسہ وڈرا کروائیں, مطلب اپنے اکاؤنٹ سے, فاریکس سے, یہ جتنے بھی آپ سورسز ہیں, پیسہ باہر سے اندر لے کر آئیں, اور اندر کا جو پیسہ ہے یا باہر سے جو اندر لے کر آ رہے ہیں اس کو وائٹ منی کروا لیں 4% ٹیکس سے. یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے, یہ کام بھی کروائیں گے. آئی تھنک اسی جو ہمارا بچہ ہے, جو جس کو میں نے معیشت کو بچے کی مثال دی ہے, تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت اچھا کام ہو جائے گا ہمارے لیے, اور ایز اے پاکستانی ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت اچھا جا رہا ہے. چوتھے نمبر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ آن لائن کام کرتے ہیں, آن لائن کام نہیں کرتے, فاریکس میں کام کرتے ہیں, آپ نے اپنے کام پہ نظر ثانی کریں. کیا آپ کے کام سے کسی بھی پاکستان کا نقصان نہیں ہو رہا؟ اگر نقصان ہو رہا ہے کام چھوڑ دیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ باہر سے پیسہ جیسے ہی کمایا وہ لے آئیں. 30 تاریخ تک سکیم میں آپ سے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ آپ کیسے لے کر آ رہے ہیں, جیسے مرضی لے کر آ جائیں, اور سکیم میں پیسے وائٹ منی کرا لیں. آپ نے جہاں سے کیا ہے لوگوں سے کہیں کہ ہم نے ایسے کام کیا ہے, فلاں کیا ہے, لیگل کیا ہے, انلیگل کیا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے. تو آپ اپنے بزنس پہ, آپ کا بزنس آن لائن ہے یا آن لائن نہیں ہے, جو بھی کام ہے, یوٹیوب کا کام ہے, ویب سائٹ کا کام ہے, جو مرضی کام ہے, فائور کا کام ہے, آپ اپنے بزنس پہ ریویو ایک بار کریں. کیا میرے بزنس سے پاکستان کا لاس تو نہیں ہو رہا؟ اگر پاکستان کا لاس ہو رہا ہے اس بزنس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے, کچھ لوگ باہر سے ڈالروں کی صورت میں پڑا ہوا ہے, کسی کا سعودی ریال کی صورت میں پڑا ہوا ہے, کسی کا درہم دینار کی صورت میں پڑا ہوا ہے. جیسا بھی آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو پاکستانی روپیز میں کرا دیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ہم 1 سال بعد کریں گے تو ریٹ بڑھ جائے گا, ہمیں فائدہ ہو جائے گا. آئی تھنک اس چیز میں اتنا نہیں کہوں گا کہ آپ کا فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ کا اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو آپ کا 1 لاکھ مہنگائی بھی اس حساب سے بڑھ جائے گی اور آپ کے پیسے کی ویلیو کم ہو جائے گی.
تو اگر آپ کا ذاتی طور پر کچھ ریٹ بڑھ جائے گا تو آئی تھنک کوئی اتنا خاص بینیفٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو بینیفٹ ہوتا بھی ہے تو ایز اے پاکستانی یہ ایک ظلم ہے, زیادتی ہے اپنی کنٹری کے اوپر. ہم لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ پڑا ہوا ہے, ڈالروں کی صورت میں پڑا ہوا ہے, ریال کی صورت میں پڑا ہوا ہے, آؤٹ آف کنٹریز کی کسی بھی کرنسی میں پڑا ہوا ہے, اس کو اس سوچ کے ساتھ وائٹ کرا لیں. یہ نہ سوچیں کہ آپ کو قانون پکڑ لے گا. قانون کو چھوڑ دیں, میں آج قانون پہ بات نہیں کر رہا. ایز اے محب وطن آپ اپنے پاکستان کے لیے یہ کام کر لیں اور بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے. اس کے بعد آپ فائلر بن جائیں. فائلر بن کر آئی تھنک فائلر بننا بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے. فائلر بن جائیں اور اپنے اثاثے شو کریں جتنا بھی آپ کے پاس پڑا ہے. اور آخر اور ایک اور چیز, جس چیز پہ مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہے ڈینجرس ہے پاکستان کے لیے, انڈیا کے لیے, انڈین لوگوں کے لیے, بنگلہ دیش والوں کے لیے, ان کے ملک کے لیے ڈینجر ہے, دبئی والوں کے لیے بھی ڈینجر ہے, ہر ملک کے لیے ڈینجر ہے. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ انویسٹ ویب سائٹ کے اوپر پیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے جمع کراتے ہیں اور ڈیلی کا 100 روپے آتا ہے. لوگوں سے کمیشن لیتے ہیں, لوگوں سے پیسہ ڈلواتے ہیں اور پتہ تب چل جاتا ہے کہ اس نے 1 ارب کا گھپلہ کر لیا, کمپنی نے آخر پہ پیمنٹ چلی گئی. تو یہ چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ ایسے بزنس کے اندر, ایسی ویب سائٹ کے اندر آن لائن کام کر رہے ہیں یا ایسے کسی اور آن لائن سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں, تو آئی تھنک اس چیز کو پاکستانی ہونے کے ناطے بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر, پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی شہریوں کے اوپر. یہ کام جو بھی آپ کو پرافٹ والی ویب سائٹ ہیں ان کے اوپر کام نہیں کرنا, یہ چیز بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیکس دینا چاہیے. ٹیکس کے علاوہ آئی تھنک کچھ نہیں. ٹیکس آپ کا جتنا بنتا ہے مناسب حد تک جو ٹیکس ہے وہ آپ کو دینا چاہیے, اور آئی تھنک سارے لوگ دے بھی رہے ہیں. لیکن جو لوگ, جن لوگوں کی آمدن زیادہ ہے سال کا 10-12 لاکھ, تو وہ اپنے انکم ٹیکس لازمی دیں. وہ آپ کے ملک کا آپ کے اوپر حق ہے, کیونکہ آپ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے خرچے سے ہی جتنے بھی ادارے ہیں, پولیس والے جاگ رہے ہوتے ہیں, وابڈا والے جاگ رہے ہوتے ہیں, فوجی جاگ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ادارے, موٹر وے پولیس والے جاگ رہے ہوتے ہیں, ٹریفک پولیس والے جاگ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے ہمارے ٹیکس کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ ہماری حفاظت کے لیے ہم سکون سے سوتے ہیں, تو ٹیکس آپ لازمی دیا کریں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں کیا وہ لیگل ہے. اگر لیگل نہیں ہے آپ اس کام کو چھوڑ دیں. اور لاسٹ چیز جو میں آپ کو آج اس کے اندر کہوں گا کہ آپ نے اگر ایمرجنسی کے اندر بھی آپ نے کسی اور کنٹری کے اندر پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے تو لیگل طور پر کریں. انلیگل طور پر ہنڈی کے ذریعے جو پیمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے, آئی تھنک وہ آپ کا اپنے ملک کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوگا. آپ کی ذات تب تک ہے جب تک آپ کا ملک ہے. اگر آپ کا ملک نہیں ہوگا, ملک مستحکم نہیں ہوگا, آپ لوگ خود مستحکم نہیں ہو سکتے. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی. پاکستان معاشی طور پر پاکستان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. اس کے لیے ہم سب کو حفاظت کرنی پڑے گی, ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں, چاہے وہ آن لائن کر رہے ہیں چاہے وہ آن لائن نہیں کر رہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اگر وہ لیگل ہے کام کریں, انلیگل ہے کام نہ کریں. آپ نے جو کچھ کر لیا, انلیگل کر لیا, ٹھیک کیا. جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا. آپ کو ایمبیسڈر اسکیم میں آئیں, جتنی باہر پیسہ پڑا ہوا ہے وہ سارا پاکستان لے کر آ جائیں, اور پاکستان لانے کے بعد اس کو وائٹ کروا دیں. آپ کو لیگل طور پر, قانونی طور پر کوئی بندہ یہ بات نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا. بہت اچھی اسکیم ہے, 30 جون لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ کے پاس جتنا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو وائٹ منی میں کرا دیں, فائلر بن جائیں, ایمبیسڈر اسکیم سے اپنے اثاثے شو کر دیں. اور آپ کے پاس اگر کوئی پیسہ پڑا ہوا ہے دوسری کنٹریز کے کرنسیز میں, اس کو آپ پاکستانی روپیز میں کرا دیں. یہ ہمارا حق ہے, ہمارے ملک کا, ہماری پر. کوئی اور سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.